اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یونس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، روایات سے ثابت ہوتا ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی۔ بعض ایک دو ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ غالباً یہ مدنی ہیں، لیکن ایک تو ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا جب آپ سورہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری صورت میں ربط ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری صورت اکٹھی اترنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ پورا کا پورا ایک ہی خطبہ ہے۔ 68 نمبر کی آیت میں سے یونس کا لفظ اس میں سے لیا گیا بطور علامت نام ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں حضرت یونس کا قصہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہ آخر زمانے کی صورت ہے، مکی دور کے آخری زمانے کی صورت، لیکن اس میں ہجرت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، تو اس سے یہ بھی پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل اینڈ کے سال نہیں ہے، یعنی غالباً جو ہے یہ 9-10 نبوی کی صورت ہے۔ تو اس کے موضوعات جو ہیں تذکیر ہے، نصیحت کرنا، دعوت، انذار، یعنی دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں کس طرح کے عذاب ان کو گھیر سکتے ہیں، اور اسی کو مثال سے سمجھایا بھی گیا ہے۔ پس منظر اس کا جو ہے وہی ہے جو اس سے پہلے آپ آراف کا دیکھ چکے ہیں، انفال کا دیکھ چکے ہیں۔ سورہ آراف اور انعام، انفال میں سورہ انعام اور آراف کا جو پس منظر دیکھا حالات کا، منوان وہی پس منظر بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، 9 یا 10 سال گزر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی تک یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، اور انکار کسی دلیل کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہی آبا پرستی اور ضد اور ہٹ دھرمی تھی جس کی سبب سے یہ لوگ دین کو قبول کرنے کو تیار اور آمادہ نہیں تھے۔ تو اللہ کریم نے اس بات پر ان لوگوں کی سخت گرفت کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ پہلے تو دلائل پیش کیے گئے ہیں سورت کے آغاز میں، اور پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دو گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا تباہی کی صورت میں، عذاب کی صورت میں۔ اور پھر اسی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیلاً، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر سٹریس کیا گیا ہے، جس میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ کریم جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو غالب کرتا ہے، لہٰذا ایک طرف تو مومنین جو ظاہر اس وقت سخت بے چارگی کا شکار تھے پریشان نہ ہو، اللہ ان کے لیے راستہ نکالے گا، اور دوسری طرف کفار مکہ کے لیے یہ وارننگ تھی کہ جس طرح قبطی قوم فرعون کی سرکردگی میں موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے تباہ کر دی گئی، تم لوگ بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ وہ تو ایک بڑی طاقت تھے، پھر بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، تو ان کے مقابلے میں عربوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کفار مکہ کی کیا ویلیو تھی ان کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے واقعے کو بیان کر کے کفار کو بھی وارننگ دے دی گئی۔ پھر مسلمانوں کے لیے اس میں یہ بھی ایک ان بٹوین دا لائنز پیغام تھا کہ جب تمہیں کامیابی ملے تو وہ غلطیاں مت کرنا جو بنی اسرائیل نے کی، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب اللہ رب کریم نے مصر سے عافیت نکال دیا تو کیا کیا تھا انہوں نے، پتہ ہی ہے آپ کو، کوئی حکم مانا تھا؟ کوئی بھی حکم نہیں مانا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلتے ہی عافیت کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بچڑا بنایا تھا نا، پھر اس کے بعد توریت آئی تو توریت کا انکار کیا، اور مسلسل ایک کے بعد ایک نافرمانیوں کا سلسلہ چلا جو رکنے میں نہیں آیا۔ تو لہٰذا ان قصوں کو بیان کر کے اللہ نے ہر طرف سے میسج دیا، ایک طرف ایمان والوں کا حوصلہ بڑھایا، اور دوسری طرف انہیں یاد دہانی بھی کروا دی، تذکیر بھی کروا دی کہ وہ غلطیاں مت کرنا
جو بنی اسرائیل نے کی اور جن کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گئے، اور ساتھ ہی کفار مکہ کو واضح الفاظ میں پیغام دے دیا گیا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے نبی کی مخالفت سے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے جس طرح کے قوم موسیٰ کے کفار تباہ کر دیے گئے۔ اور بدر میں اس سلسلے کا آغاز بھی ہو گیا، پھر اللہ نے ان کی شوکت پورے طور پر توڑ بھی دی۔ تو انہی موضوعات پر مشتمل یہ سورہ ہے، رسالت اور توحید اور آخرت، ان تینوں عقائد کو یہ بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، اور دوسری طرف تبلیغ کا اس کا جو انداز ہے وہ بڑا پر اثر بھی ہے اور شان و شوکت والا، جلال والا بھی۔ تو سورہ یونس پر مختلف وظائف بھی ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، مسائل کے لیے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے، مگر یہ سب من گھڑت ہے، اس میں کوئی ایسا یعنی وظیفہ جو ہے حدیث سے ہمیں نہیں ملتے کہ سورہ یونس کی کوئی ایسی خاص خاصیت ہمیں نہیں ملتی، یعنی جیسے کچھ صورتوں کی بتائی گئی نا، جیسے سورہ فاتحہ کا کہا گیا کہ یہ دم ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور فلق اور ناس کو حفاظت کے لیے خاص قرار دیا گیا۔ اور انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کی مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، مگر جب فلق اور ناس آ گئیں تو آپ نے سب پڑھنا چھوڑ دی، یعنی احادیث میں جو ہمیں ملتی ہے نا صبح و شام کی دعائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھا کرتے تھے، مگر جب فلق اور ناس آ گئیں تو آپ نے سب پڑھنا چھوڑ دیا، صرف فلق اور ناس پڑھنے لگے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ دونوں حفاظت کی بہترین دعا ہیں، اور آپ نے ہمیں تلقین کی ہے ان کے لیے۔ پھر آیت الکرسی کے لیے آپ نے کہا شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہیں کچھ سورتوں کی خصوصی اہمیتیں، یا سورہ ملک آپ رات کو ضرور پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھنے کے لیے تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری سورت کون سی پڑھتے تھے؟ جی حامیم سجدہ، ہمارے یہاں معروف ہے سورہ ملک اور یاسین اور واقعہ۔ واقعہ کی جو روایت ہے وہ رزق کے متعلق ہے اور وہ ضعیف ہے، بہرحال کوئی پڑھتا تو حرج نہیں ہے۔ تو یاسین کی بھی جتنی بھی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہرحال حرج نہیں ہے۔ لیکن سورہ یونس کے متعلق جو وظیفے بنائے گئے ہیں، اور پھر ان کے متعلق خاص یہ بھی ایٹیٹیوڈ رکھا گیا ہے کہ ان کو بنانے کے بعد، پڑھنے کے بعد آٹے پہ دم کر کے آٹے کی گولیاں بنا لیں اور ان کو پانی میں ڈال دیں وغیرہ، بیکار کی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب وظائف جو ہیں یہ ثابت نہیں، سب سے اہم بات تو یہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یونس میں کہیں بھی یعنی آپ کو اس طرح کی کوئی دعا یا کوئی چیز نہیں ملتی۔ مسائل کے لیے ہمیں دعا بتائی گئی ہے، دعا کرنا، اس کے علاوہ کچھ خصوصی دعائیں ہیں جیسے یونس علیہ السلام ہی کی دعا ہے، آیت کریمہ جسے آپ کہتے ہیں، پھر مختلف پیغمبروں کی دعائیں ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرار دیا جسے آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے کہا یہ بہترین دعا ہے۔ عرفہ جو سب سے اہم دن ہے، آپ نے فرمایا عرفہ کا دن دعا کا دن ہے، تو میرے نزدیک اس دن کی بہترین دعا یہ ہے، تو آپ نے سے بہترین دعا قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بھی بہترین دعا قرار دیا نا۔ تو دعائیں سکھائیں ہمیں، خود پریشانی میں آپ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم بہت پڑھا کرتے تھے، یا پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بھی آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو دعائیں تلقین کی گئی ہیں، وظیفوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو تصور ہے کہ جی آٹے کی گولیاں بنا کر پانی میں ڈال دو، کس لیے ڈال دیں؟ وجہ اگر آپ صدقہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آٹا کسی کو دے دیں، کوئی پکا لے گا۔ پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ جی مچھلیاں آٹا کی گولیاں کھا جاتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، نہیں، مچھلیاں جو ہے وہ گوشت خور ہوتی ہیں، وہ آٹا شاٹا نہیں کھاتی، اگینسٹ دا لاجک ہے یہ۔ کوئی مچھلی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، یہ جو آپ دانہ بھی ان کو ڈالتے ہیں نا، یہ کیڑے شیڑے جو ہے نا لے کر، تو یا پھر بچا ہوا جو گوشت ہوتا ہے مچھلیوں کا ہی اس کو لے کر پروسیس کر کے بنایا گیا ہوتا ہی گوشت ہی ہے۔ تو لہٰذا مچھلیاں جو ہیں یہ شاکاہاری نہیں ہوتی، یہ گوشت ہی کھاتی ہیں، گوشت خور ہے نا، تو اس وجہ سے بیکار کی بات ہے۔ اور
ویسے یہ صورت بہت ہی اہم ہے، جس کا مقصد ہے وہ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ توحید کے اعتبار سے آپ نے سورہ آراف پڑھی، سورہ انعام پڑھی، ہے نا، بہت اہم ہے۔ سورہ یونس میں بھی توحید اور رسالت کے موضوعات بہت واضح ہیں۔ سورہ انعام اور آراف میں توحید کا موضوع تو بہت واضح کیا گیا، رسالت پر کوئی بہت طویل بات نہیں آئی، لیکن سورہ یونس میں توحید کے ساتھ ساتھ رسالت، جو دوسرا اہم عقیدہ ہے اور جس کے متعلق ہمارے ہاں سخت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر غلط عقائد کی بنیاد رسالت کے بارے میں غلط فہمیاں ہونے کی بنا پر ہی پڑی ہے، اس عقیدے کو اس میں بہت بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ واضح کیا گیا۔ تو اس صورت کو کثرت سے پڑھنا اس لیے چاہیے تاکہ ہم اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن معنی کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو صرف قرآن وظیفے کے لیے ملتا ہے، حالانکہ قرآن کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے وظیفے کے طور پر نہیں اتارا گیا، بلکہ اسے اتارا گیا مسائل کو سمجھنے کے لیے، تاکہ پھر ہم انہیں حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سارے پس منظر میں آئیے سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 نمبر ہے اس کا، اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے کتنی صورت ہے؟ 10ویں۔ یہاں پر سورہ کے اعتبار سے جب یہ صورت ختم ہو جائے گی تو ایک حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا صورتوں کے اعتبار سے۔ پاروں کے اعتبار سے تو حصہ ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے نا، 10 پارے ہو چکے ہیں، تو صورتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ ایک بڑا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ خیر، الف لام را، تل کا یہ ہیں آیاتو آیتیں، الکتابی کتاب، الحکیمی حکمت والی۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں اس حکمت والی کتاب کا حصہ ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، مونس کے لیے آتا ہے، آیاتو مونس لفظ ہے، اسم ہے، اور آیاتن کی جمع ہے، آیاتن۔ الکتابی یہ بھی اسم ہے اور معرفہ ہے، الحکیمی یہ بھی اسم ہے اور معرفہ ہے اور صفت ہے، کتاب کی صفت ہے الکتاب الحکیمی۔ تو الکتاب الحکیمی مرکب توصیفی ہے، اسم اور اس کی صفت باہم برابر ہوتے ہیں۔ اگر اسم معرف ہوتا ہے تو صفت بھی معرف ہوتی ہے، اگر اسم نکیرہ ہوتا ہے تو صفت بھی نکیرہ ہوتی ہے، اگر اسم مذکر ہوتا ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے، اگر اسم مؤنث ہوتا ہے تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے، اگر اسم جمع ہوتا ہے تو صفت بھی جمع ہوتی ہے، اگر اسم واحد ہوتا ہے تو صفت بھی واحد ہوتی ہے۔ تو اسم اور اس کی صفت باہم ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اسم اور اس کی صفت ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے، کمپاؤنڈ بنتا ہے، جسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو الکتاب کی صفت کیا ہے؟ الحکیم، الکتاب الحکیمی، یہ کتاب حکمت۔ تل کا آیات الکتاب الحکیمی، یہ آیتیں ہیں اس حکمت والی کتاب کی، یعنی ان کا اتارنا بے مقصد نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پیش کرنے پر آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کسی نے کہا کاہن ہیں، کسی نے کہا آسیب زدہ ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی عارضے کا شکار ہو تو اس کی بات میں مقصدیت نہیں ہو سکتی۔ آج تک کاہنوں کی بات میں کوئی مقصد ملا ہے؟ جتنی بھی پیشن گوئیاں کاہنوں شاہنوں کی کبھی نہ کبھی آپ نے پڑھی ہوں گی۔ پچھلے 2012 میں بھی وہ ایک پیشن گو تھا یورپین، تو اس کی پیشن گوئیاں اخبار میں آ رہی تھی، اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا۔ نہیں وہ تو سیاسی باتیں، وہ جو ہے پیشین گو تھا یورپین، اور جو ہے وہ مایا تہذیب کے جو
علوم وغیرہ تھے ان کو لے کر وہ لگا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے وہ ایک مٹا ہوا علم ہے، پتہ نہیں وہ تھا بھی کیا اور کیا نہیں تھا. تو بہرحال اس کی بڑا ہیوگو سم تھنگ اس کا نام تھا، اب میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا. بہرحال اس کی پیشن گوئیوں پر بہت زیادہ سٹریس تھا کہ جی اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2 مینار گریں گے تو ٹوین ٹاور گر گئے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو پھر سے دوبارہ لے کر اس کی پیشن گوئیوں کو وہاں کے جو ہیں اخبار وغیرہ اور روزنامے وغیرہ ان میں کافی فیچرز لکھے جا رہے تھے، تو انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی وہاں کے فیچرز اردو ترجمہ ہو کر آئے، تو مختلف میگزینز وغیرہ میں چھپے اور چلے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات واضح طور پر سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. جو سمجھنے والی بات ہے نا، آج بھی لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں. ہر سال جب شروع ہوتا ہے نا تو جو مشہور یہ ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے یا ستارہ شناس وغیرہ، تو وہ جو ہے نا پیشن گوئیاں کرتے ہیں، مگر ان کی باتیں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اس کی ایک مثال ہوروسکوپ کے کالم ہے. اگر کبھی آپ صرف انفارمیشن کے لیے پڑھیں، صرف انفارمیشن کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے آج کا دن آپ پر بھاری ہے، آج آپ کو پانی سے نقصان پہنچے گا. یعنی یہ تو بڑی ہما گیر سی بات ہے. پانی کیا کریں؟ نہائیں نہ، پیئیں نہ، پانی کے اوپر چلیں نہ، کیا نہ کریں، ہے نا. مشکوک سی باتیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں. اور اگر فرض کریں کسی کو ایسی پیشن گوئی وہ کریں اور فیس لیں اور بعد میں وہ الٹ ثابت ہو تو وہ اس کو کسی بھی طرف موڑ سکیں. آج آپ کو سفر سے نقصان ہوگا. اب سفر میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، پھر لمبا اس میں ٹویسٹ ہو سکتا ہے نا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پھر اگر کبھی کوئی واپس آ ہی جائے پوچھنے کے لیے کہ تم نے مجھے یہ کیوں بتایا، تو گھما پھرا کر اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بدل سکیں، کوئی اور معنی دے سکیں. تو یہ گھومی پھری باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کی. تو کاہنوں والا تو کوئی اثر آپ پہ نہیں آیا. اسی طرح جادوگر کہا گیا. اب جادوگر تو کبھی ڈیبیٹس کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا کام ڈیبیٹس کے ساتھ، وہ تو صرف شعبدے بازیاں کرتے ہیں. اور اگر وہ تھوڑا بہت بولتے ہیں جیسے سٹیج پر اپنے شعبدے دکھاتے ہوئے، تو وہ صرف اور صرف اپنے شعبدے کی تعریفوں میں بولتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اس سے بالکل مختلف تھا. اور قرآن کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لمبے لمبے خطبات نہیں دیے. آپ نے کبھی نوٹس فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بڑے ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے. جب کبھی بھی ہم نے پڑھا آپ نے کہا خطبہ، تو خطبے کے نام پر 6-7 لائنوں کی ایک حدیث نکلتی ہے نا. کبھی نوٹس فرمایا؟ نہیں کیا، کیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بہت ہی مختصر ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ذاتی خطبات دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ انما اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جو ہے مختصر مگر جامع باتیں کہنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کہہ کر ذاتی طور پر جب خطبہ دیتے تھے بند کر دیتے تھے. 1-2 مواقع ہیں جب آپ نے کچھ تھوڑی طویل بات کی ہے. جیسے ایک دفعہ مدینہ میں ایک صحابی کی تدفین کے لیے آپ آئے اور ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، تو جتنی دیر قبر کی کھدائی میں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر خطبہ دیا قبر کی یاد میں. تو وہ بڑی ایک تفصیلی حدیث ہے، 15 منٹ کی ہوگی، یعنی کہ بولنے میں وہ 15 منٹ لیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پورے حالات اس میں بیان کیے کہ مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر بٹھایا جاتا ہے، پھر سوال ہوتے ہیں، پھر وہ پوری تفصیل جو ہے. تو اتنا تفصیلی بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 دفعہ ہی ہیں، 1-2 دفعہ ہی، ورنہ نارمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بیانات نہیں دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بیانات دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذاتی طور پر بھی بیانات یا خطبات دیتے تھے وہ بھی بڑے ہی پرمعنی ہوتے تھے، بہت ہی جامع اور معنی خیز اور مدلل ہوا کرتے تھے. جو زیادہ خطبات آپ نے سنائے خاص طور پر مکہ میں تو خطبہ پیش کرنے کا آپ کے لیے کوئی موقع ہی نہیں تھا نا. مدینہ میں تو چلو جمعے کا خطبہ دیتے تھے، عید کا خطبہ دیتے تھے. تو مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر سوالات کے جوابات تو دیتے رہے لیکن خطبات وغیرہ کبھی نہیں دیے. مکہ میں آپ جب بھی خطبہ پیش کرتے تھے وہ اصل میں قرآن ہی ہوتا تھا. جو نیا نازل شدہ حصہ ہوتا تھا قرآن کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سنایا کرتے تھے. کیونکہ میں نے بہت آغاز میں جب ہم نے شروع کیا تھا قرآن پڑھنا عرض کیا تھا کہ قرآن خطبات ہیں، تحریریں نہیں ہیں. تو خطبہ اترتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خطبہ ہی کے انداز میں سنایا کرتے تھے اور لوگ اس کو سنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن ہی سناتے تھے.
اب کسی جادوگر کا ایسی پرمغز کتاب پیش کرنا یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا نا. اور جو ایسی کتاب پیش کر رہا ہے، ایسا کلام پیش کر رہا ہے، وہ جادوگر ہو، اس بات کا بھی کوئی تک نہیں بنتا. اور پھر رہ گئی یہ کہ جنات یہ کتاب سکھاتے ہیں، تو جنات اتنے عالم ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جنات زدہ افراد کبھی نہ کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ بھئی جن زدہ ہیں یا دیوانے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا آسانی سے نا. بہت مشکل ہے یہ جاننا کہ کون سا شخص جن زدہ ہے اور کون سا شخص جو ہے وہ دماغی طور پر عدم اعتدال کا شکار ہے، مریض ہے دماغ کا. تو جیسے شیزوفرینیا کے پیشنٹس میں اور جن زدگی کے پیشنٹس میں ایک جیسی علامات ہوتی، تو یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی اچھا عالم جو ہے وہ اپنے قرآن پڑھنے سے اور اس کا علاج کرنے سے سمجھ لے. لیکن بہرحال یہ ہوتا بہت ہی مشکل ہے. تو آپ نے اگر کبھی ایسا کوئی پیشنٹ زندگی میں دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے ربط بولتے رہتے ہیں نا، بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے بہت ساری کہانیاں بھی بنی کہ بھئی بعض نے کہا کہ جو جن ہوتے ہیں نا وہ الٹا بولتے ہیں، تو وہ جب بولے پیشنٹ ایسا تو اس کو ریورس چلا کر سنو تو معنی بنیں گے. بڑے تجربے کیے گئے، ہوا کچھ بھی نہیں. تو وہ بے ربط بولتے رہتے ہیں، چاہے وہ جن زدہ ہوں بیچارے یا وہ دیوانے ہوں، دونوں صورتوں میں بے ربط بولتے رہتے ہیں، بیکار بولتے رہتے ہیں، سر جھکایا ہوا کچھ بولی جا رہے ہیں. بعض تو کچھ ایک ہی مخصوص لفظ جو ہیں وہ رٹتے رہتے ہیں، ان کی یادداشت میں وہ اڑ جاتا ہے. اللہ عالم وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اب یہ تو ماہرین علم ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر اللہ خود جو ہے وہ اللہ کریم ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اور ان کے جملوں میں ربط نہیں ہوتا ہے نا. کبھی کوئی ایسا پیشنٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا یا آپ نے کبھی ٹی وی پر ہی دیکھا ہو، انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کے باتوں میں معنی بھی نہیں ہوتے، جیسے گنتی گن رہے ہیں تو گنے جا رہے ہیں. اب اگر کوئی جن زدہ ہو تو وہ تو ایسی باتیں کرے گا. اچھا ایک چیز جن زدگی ہے اور ایک ہے جنوں کا ٹول بننا، آلائے کار بننا، جیسے چوکیاں دلائی جاتی ہے نا. اب وہ باقاعدہ جن زدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے موقع پر جن اس پر حاوی ہو کر جھوٹ موٹ کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اب اگر کبھی آپ کو ایسی بھی محفل اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے پر جن آتا ہے تو وہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کرتا، وہ عجیب اوٹ پٹانگ وہی نجومیوں کی طرح کی پیشن گوئیاں کرتا ہے. جیسے لوگ آ کر پوچھتے ہیں نا کہ جی ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارا رشتہ ہو جائے گا، ہمارا مکان بک جائے گا، تو وہ آگے سے پھر اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتا ہے، اوٹ پٹانگ قسم کے جوابات دیتے، کیونکہ پتہ ان کو خاک نہیں ہوتا، ان کو اپنا نہیں پتا کسی کو کیا بتائے. علم غیب تو اللہ کے لیے ہے، تو لہٰذا پھر وہ کیا کرتے ہیں، ڈرامے بازی. اور اس ڈرامے بازی کے نتیجے میں کسی کو کوئی بات کلیئر سمجھ نہیں آتی. جیسے وہ سٹے کو نمبر بتاتے ہیں نا، پھر بعد میں بیٹھ کر وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کون سا نمبر نکلے گا. یہ اسی طرح کی بات ہے، غیر واضح مبہم بیکار قسم کے اشارے جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا. اگر لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا. لہٰذا پھر اینڈ پہ جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ جی بابا جی نے تو دسیا سی سانو سمجھ نہیں آئی، ہے نا. تو یہ ان کا ایک ترب کا پتہ ہے جسے وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو غیر مبہم ہو، جو مبہم ہو. غیر مبہم نہیں، غیر مبہم ہوتا ہے واضح ہونا اور مبہم ہوتا ہے غیر واضح ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو مبہم ہو. آپ کے سب بیانات غیر مبہم ہوا کرتے تھے، یعنی واضح واشگاف باتیں ہوا کرتی تھی، کلیئر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں بھی فرمائیں، لوگوں کے حال کے متعلق نہیں، ویسے امت کے متعلق، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تم روم فتح کرو گے، تم ایران فتح کرو گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری پیشن گوئیاں بالکل واضح تھی، کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعاقب کرنے والے کو ہجرت کے موقع پر کہا تھا. کون تھا تعاقب کرنے والا؟ سراقہ بن جاشم. ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے پلٹ کر پوچھا کسرا کون؟ آپ نے کہا دنیا میں ایک ہی کسرا ہے. کوئی غیر واضح بات نہیں تھی نا. جب اس نے پوچھا کسرا کون، آپ نے کہا دنیا میں ایک ہی کسرا ہے. تو اس بات پر بات واضح ہو گئی کہ ایران کا جو حاکم کسرا ہے اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. تو پیشن گوئیاں بھی بالکل واضح ہوا کرتی تھی.
یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ یہ اعتراضات پیش کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں یا تو وہ جادوگر ہیں یا یہ کہ کاہن ہیں پیشن گوئیاں کرتے ہیں یا پھر یہ کہ جن آ کے سکھا جاتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں جو بے ربط ہوتا ہے کلام، جو باتیں مبہم ہوتی ہیں، غیر واضح ہوتی ہیں، وہ سب کچھ تو ان باتوں میں نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح آیتیں ہیں اور ان میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ تو آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھرپور ہے۔ تو قرآن میں پھر کیا ہے؟ حکمت کیسے آئے گی؟ گلے میں لٹکانے سے، پڑھنے سے۔ کیونکہ کسی بھی کتاب میں حکمت ہو تو اسے پڑھنے سے ہی اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کتاب ہے، میڈیکل کی بک ہے، اس پہ میڈیکل سے متعلق حکمت موجود ہے، تو کوئی طریقہ ہے گلے میں پہن لو اور تم جو ہے میڈیکل کر لو، یا تم اسے گھول گھول کر پی لو لکھ لکھ کر اور جو ہے میڈیکل آ جائے؟ نہیں، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دماغ کھپانا پڑے گا، ایکسپیریمنٹس کرنے پڑیں گے، تب جا کر میڈیکل کر سکیں گے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ بھی کتاب حکمت ہے، یہ صرف اس لیے اتاری گئی کہ اسے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور جب سمجھ میں آ جائے تو زندگی کو اس کے اصولوں کے تحت گزارا جائے۔ تو لہٰذا اس کا نہ تو تعویذ بنانے کا کوئی جواز ہے، نہ گھول گھول کر پینے کا ہی کوئی جواز ہے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں بھی یہی بتایا ہے کہ یہ حکمت بھری کتاب ہے۔ اگر تم عقل سیکھنا چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے شعور آ جائے، ہر انسان چاہتا ہے، تو شعور چاہتے ہو تو پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں شعور سے بھرپور یہ کتاب دے دی گئی ہے۔ کیا کانا ہے للناسی، انسانوں کے لیے، عجباً عجیب بات، ان کے اوہینا ہم نے وحی کی، الا طرف رجلن ایک شخص کے، منہم انہی میں سے، ان کے انذری خبردار کر دے، الناسا لوگوں کو، وبشر اور بشارت دے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، انا کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے، قدمہ مرتبہ صدقین سچائی کا، اندا ربہم ان کے رب کے پاس، کالا کہا، الکافرون کافروں نے، انا بے شک ھذا یہ ہے، لساحر جادوگر، مبین کھلا ہوا۔ حرف استفہام ہے، للناسی، الناسو اسم ہے اور لام زیر لی حرف جر ہے، اور اسی حرف جر نے الناسو کو الناسی کیا، تو للناسی مرکب جاری ہے۔ عجباً عجیب بات، اس میں نکرہ ہے، ان کے حرف ہے، اوہینا ہم نے وحی کی، متکلم ہے، جمع ہے، ماضی ہے، اوہینا ہم نے وحی کی، الا طرف رجلن ایک آدمی کے، الا پھر حرف جر ہے اور رجلن اسم ہے، رجلن تھا، الا نے اسے رجلن کر دی، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ مرکب جاری۔ منہم ان میں سے، من حرف ہے اور ہم ضمیر ہے، ان تاکہ حرف ہے، انذر آگاہ کرے، ڈرائے، الناسا لوگوں کو، الناس پھر جو ہے اسم ہے، اور بشر خوشخبری دے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، الذین اس میں موصول ہے، جمع ہے، مذکر ہے، آمنو جو ایمان لائے، کیا ہے یہ فعل ہے، ماضی ہے، جمع ہے، الذین آمنو وہ جو ایمان لائے، تو پھر اسم ہم اردو میں بناتے ہیں اس کو، اصل میں الذین اس میں موصول ہے، انا کے یہ پھر حرف ہے، لہم لا حرف ہے، ہم ضمیر ہے، قدمہ مرتبہ ہے، بلندی ہے، اسم ہے یہ بھی، صدقن سچائی کا، یہ بھی اسم ہے،
جی